میری طرف سے تمام مسیح بہن بھائیوں کو سلام۔ پیدائش کی کتاب اس کا 11 باب، بابل کا برج، پہلی آیت سے۔ اور تمام زمین پر ایک ہی زبان اور ایک ہی بولی تھی، اور ایسا ہوا کہ مشرق کی طرف سفر کرتے کرتے ان کو ملک سنہار میں ایک میدان ملا، اور وہ وہاں بس گئے۔ اور انہوں نے آپس میں کہا، آؤ ہم اینٹیں بنائیں اور ان کو آگ میں خوب پکائیں۔ سو انہوں نے پتھر کی جگہ اینٹ سے اور چونے کی جگہ گارے سے کام لیا۔ پھر وہ کہنے لگے کہ آؤ ہم اپنے واسطے ایک شہر اور ایک برج جس کی چوٹی آسمان تک پہنچے بنائیں، اور یہاں اپنا نام کریں۔ ایسا نہ ہو کہ ہم تمام روئے زمین پر پراگندہ ہو جائیں۔ اور خداوند اس شہر اور برج کو جسے بنی آدم بنانے لگے دیکھنے کو اترا۔ اور خداوند نے کہا، دیکھو یہ لوگ سب ایک ہیں، اور ان سبوں کی ایک ہی زبان ہے۔ وہ جو یہ کرنے لگے ہیں تو اب کچھ بھی جس کا وہ ارادہ کریں ان سے باقی نہ چھوٹے گا۔ سو آؤ ہم وہاں جا کر ان کی زبان میں اختلاف ڈالیں، تاکہ وہ ایک دوسرے کی بات سمجھ نہ سکیں۔ پس خداوند نے ان کو وہاں سے تمام روئے زمین میں پراگندہ کیا۔ سو وہ اس شہر کے بنانے سے باز آئے، اس لیے اس کا نام بابل ہوا، کیونکہ خداوند نے وہاں ساری زمین کی زبان میں اختلاف ڈالا، اور وہاں سے خداوند کے ان کو تمام روئے زمین پر پراگندہ کیا۔ سم کی نسل۔ یہ سم کا نسب نامہ ہے۔ سم 100 برس کا تھا جب اس سے طوفان کے 2 برس بعد ارفکسد پیدا ہوا، اور ارفکسد کی پیدائش کے بعد سم 500 برس جیتا رہا، اور اس سے بیٹے اور بیٹیاں پیدا ہوئیں۔ جب ارفکسد 35 برس کا ہوا تو اس سے سلا پیدا ہوا، اور سلا کی پیدائش کے بعد ارفکسد 433 برس اور جیتا رہا، اور اس سے بیٹے اور بیٹیاں پیدا ہوئیں۔ سلا جب 30 برس کا ہوا تو اس سے ایر پیدا ہوا، اور ابر کی پیدائش کے بعد سلا 433 برس اور جیتا رہا، اور اس سے بیٹے اور بیٹیاں پیدا ہوئیں۔ جب ابر 34 برس کا تھا تو اس سے فلج پیدا ہوا، اور فلج کی پیدائش کے بعد ابر 430 برس اور جیتا رہا، اور اس سے بیٹے اور بیٹیاں پیدا ہوئیں۔ فلج 30 برس کا تھا جب اس سے رعو پیدا ہوا، اور رعو کی پیدائش کے بعد فلج 209 برس اور جیتا رہا، اور اس سے بیٹے اور بیٹیاں پیدا ہوئیں۔ اور رعو 32 برس کا تھا جب اس سے سروج پیدا ہوا، اور سروج کی پیدائش کے بعد رعو 207 برس اور جیتا رہا، اور اس سے بیٹے اور بیٹیاں پیدا ہوئیں۔ اور سروج 30 برس کا تھا جب اس سے نحور پیدا ہوا، اور نحور کی پیدائش کے بعد سروج 200 برس اور جیتا رہا، اور اس سے بیٹے اور بیٹیاں پیدا ہوئیں۔ نحور 29 برس کا تھا جب اس سے تارح پیدا ہوا، اور تارح کی پیدائش کے بعد نحور 119 برس اور جیتا رہا، اور اس سے بیٹے اور بیٹیاں پیدا ہوئیں۔ اور تارح 70 برس کا تھا جب اس سے ابرام اور نحور اور حاران پیدا ہوئے۔ تارح کی نسل۔ اور یہ تارح کا نسب نامہ ہے۔
تارا سے ابرام اور نحور اور ہاران پیدا ہوئے، اور ہاران سے لوط پیدا ہوا، اور ہاران اپنے باپ تارا کے آگے اپنی ذات بوم یعنی کسیدیوں کے عور میں مرا، اور ابرام اور نحور نے اپنا بیاہ کر لیا۔ ابرام کی بیوی کا نام ساری اور نحور کی بیوی کا نام ملکہ تھا، جو ہاران کی بیٹی تھی، وہی ملکہ جس کا باپ اور اسکا کا باپ تھا، اور ساری بانجھ تھی، اس کے کوئی بال بچہ نہ تھا۔ اور تارا نے اپنے بیٹے ابرام کو اور اپنے پوتے لوط کو جو ہاران کا بیٹا تھا، اور اپنی بہو ساری کو جو اس کے بیٹے ابرام کی بیوی تھی، ساتھ لیا، اور وہ سب کسیدیوں کے عور سے روانہ ہوئے کہ کدان کے ملک میں جائیں، اور وہ ہاران تک آئے اور وہیں رہنے لگے۔ اور تارا کی عمر 205 برس کی ہوئی، اور اس نے ہاران میں وفات پائی۔ خداوند کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو، خداوند کا شکر ہو۔ اے ہمارے باپ، تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہت آئے، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں دے، جس طرح ہم اپنے قرض داروں کو معاف کرتے ہیں، تو بھی ہمارے قرض ہمیں معاف کر، بلکہ ہمیں آزمائش میں نہ لا، بلکہ برائی سے بچا، کیونکہ بادشاہت، قدرت اور جلال ہمیشہ ہی تیرا ہے، آمین۔